ناظرین آداب۔ مورخہ 19 نومبر 2025 مطابق 27 جمادی الاول 1447 ہجری کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہیں اودھ نامہ میں شائع خاص خبروں کی تلخیص۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ دنیا کو دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر میں صفر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بھارت نے یہ بھی زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کا جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، نہ تو چھپایا جا سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم SCO کے سربراہان حکومت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ جیسا کہ ہندوستان نے مظاہرہ کیا ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کا حق ہے اور ہم اسے استعمال کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا خیال ہے کہ SCO کو بدلتے ہوئے عالمی منظرنامے کے مطابق ڈھلنا چاہیے، ایک توسیع شدہ ایجنڈا تیار کرنا چاہیے اور اپنے کام کے طریقوں کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے مثبت اور بھرپور کردار ادا کریں گے۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر شیخ حسینہ معاملے پر بوال شروع ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل کرائم ٹریبونل یعنی ICT کی جانب سے پیر کے روز سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو طلبہ کی بغاوت کے مقدمے میں سزائے موت سنائے جانے کے بعد عوامی لیگ کے حامیوں کی دوسری پارٹیوں کے ساتھ ساتھ پولیس کے ساتھ بھی زبردست جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ پولیس کے ساتھ جھڑپ کے دوران 2 لوگوں کی جان بھی چلی گئی ہے۔ مظاہرین نے ملک کی راجدھانی ڈھاکہ میں کئی قومی شاہراہوں کو بلاک کر دیا ہے اور جگہ جگہ پولیس کے ساتھ جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق پولیس مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے۔ حالیہ دہلی دھماکہ معاملے میں ED نے ہریانہ کے فرید آباد میں واقع الفلاح یونیورسٹی اور دہلی کے اوکھلا میں واقع اس کے دفتر سمیت 25 سے زیادہ مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ کارروائی دہلی میں لال قلعے کے قریب ہوئے دھماکے سے منسلک منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی بڑے پیمانے پر کی جانے والی تحقیقات کا حصہ ہے۔ اس دھماکے میں 15 افراد کی موت ہو گئی تھی۔ ED کی ٹیموں نے منگل کی صبح 5:15 بجے شروع ہوئے ایک آپریشن میں الفلاح یونیورسٹی کے اوکھلا دفتر سمیت دہلی NCR کے مختلف مقامات پر چھاپے مارے۔ جانچ کا مقصد اس مالیاتی نیٹ ورک کا سراغ لگانا ہے جس نے دھماکہ کرنے والوں کی مدد کی تھی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ 2017 کے بعد کا اتر پردیش جرم کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کرتا ہے اور اگر کسی نے یہاں جرم کرنے کی جسارت کی تو اسے ہر حال میں اس کی بھاری قیمت چکانا ہوگی۔ گورکھپور کے نئے اپ گریڈ شدہ عمارت کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرنے کے بعد کہا کہ وہ دور ختم ہو گیا جب متعصب تڑپتا بھٹکتا اور مجرم عیش کرتے تھے۔ اب ریاستی حکومت نے زیرو ٹالرنس کی پالیسی کے تحت شواہد اکٹھا کرنے اور فورنسک سائنس لیبارٹریز کے ذریعے ان کی تصدیق کا ایسا انتظام یقینی بنا دیا ہے کہ کوئی بھی مجرم بچ نہیں پائے گا۔ اتر پردیش کے نائب وزیر اعلیٰ کیشو پرساد موریہ نے باغبانی اور فوڈ پروسیسنگ محکمے کے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری پالیسی 2023 کے تحت موصول ہونے والی پروجیکٹ تجاویز پر بروقت کارروائی کریں، قائم شدہ یونٹوں کی سبسڈی وغیرہ کے معاملات کا جائزہ لیتے رہیں اور خاص طور پر وزیر اعظم مائکرو فوڈ انڈسٹری کے پروگرام کے نفاذ پر توجہ دیں۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ فوڈ پروسیسنگ پر مبنی صنعتوں کے ذریعے اتر پردیش میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کی جانی چاہیے۔ باغبانی اور فوڈ پروسیسنگ محکمہ ملک کی بہترین اتر پردیش فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری پالیسی کے ذریعے ریاست میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں چلا رہا ہے۔ گورکھپور میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ پولیس کے متعلق معاملات میں سخت کارروائی کی جائے، متاثرین کی مدد میں کوئی تاخیر یا کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ CM یوگی نے کہا کہ عوامی مسائل کو حل کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی کے نتیجے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اگر کسی متاثرہ کے مسئلے کو حل کرنے میں کوئی مشکلات ہیں تو ان کی نشاندہی کر کے انہیں حل کیا جانا چاہیے۔ اگر کوئی کیس کسی بھی سطح پر جان بوجھ کر لٹکایا جاتا ہے تو متعلقہ شخص کی جواب دہی طے کی جائے۔ CM یوگی نے منگل کو گورکھ ناتھ مندر میں جنتا درشن کے دوران لوگوں کی شکایت سنتے ہوئے اس طرح کی ہدایات جاری کی۔ صرف 55 دن کی آزاد فضا کے بعد SP لیڈر اعظم خان کو ایک بار پھر رامپور جیل بھیج دیا گیا ہے۔ عبداللہ اعظم کو اس سال 25 فروری کو ہردوئی جیل سے رہا کیا گیا تھا جبکہ اعظم خان کو 23 ستمبر کو سیتاپور جیل سے رہا کیا گیا تھا، لیکن عدالت کی جانب سے پین کارڈ کے 2 مقدمات میں سزا سنائے جانے کے بعد دونوں کو واپس جیل بھیج دیا گیا۔ سزا سنائے جانے کے بعد اعظم اور عبداللہ اعظم کو سخت سیکورٹی میں رامپور جیل لے جایا گیا۔ جیلر سنیل سنگھ نے بتایا کہ اعظم اور ان کے بیٹے عبداللہ کو بیرک نمبر 1 میں رکھا گیا ہے جہاں طویل سزا کاٹ رہے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہ بیرک CCTV سے بھی لیس ہے۔
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने देहरी खुदकुश बम धमाके के मरकजी मुलजिम डॉक्टर उमर की हिमायत में दिए गए अपने हालिया बयान से एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने डॉक्टर उमर को भटका हुआ नौजवान करार देते हुए यह इल्ज़ाम भी आयद किया कि हुकूमत जानबूझकर अक़लियती तालीमी इदारों खुसूसन अल-फलाह यूनिवर्सिटी को निशाना बना रही है और उसे तबाह करने की कोशिश कर रही है। मंगल के रोज डॉक्टर उमर की एक नई वीडियो सामने आई जिसमें वो खुदकुश हमले को जवाब फराहम करने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है। याद दिला दें कि गुज़श्ता हफ्ते दिल्ली के लाल किले के नज़दीक होने वाले धमाके में 13 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे, जो हालिया बरसों में राजधानी में होने वाला सबसे संगीन दहशतगर्दाना हमला तस्वुर किया जा रहा है। अवज़नामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की 15 रुकनी सलामती कौंसिल ने गज़ा पट्टी में जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे को अक्सरियती राय से मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे में गज़ा के लिए एक इस्तेहकामी फ़ोर्स की तश्कील भी तजवीज़ की गई है। आलमी रहनुमाओं ने गज़ा की खुद मुख्तारी, तामीर नौ और सिक्योरिटी की निगरानी के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स का क़याम जैसे मकासद पर मबनी सलामती कौंसिल में गज़ा करारदाद की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। कुछ लोगों ने इस वोट का खैर मकदम किया और इसे अमन की राह और जंगबंदी को मुस्तहकम करने के लिए एक अहम कदम करार दिया, जबकि कुछ ने खदशात का इजहार किया कि करारदाद वाज़ेह नहीं है। फ़लस्तीन ने जोर दिया है कि इस करारदाद को फौरी तौर पर अमली जामा पहनाना ज़रूरी है ताकि मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो सके। फ़लस्तीनी हुकूमत ने कहा है कि हम अमरीकी मुसव्वदा करारदाद का खैर मकदम करते हैं। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की जानिब से संगीन जराइम के एहतिसाब के लिए अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ नई पाबंदियों की तजवीज़ें सामने आई हैं, जिनकी ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी हिमायत की है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का कहना है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तालिबान पर पाबंदियों के कवानीन में तरामीम ज़ेर गौर हैं। नए कवानीन में तरामीम से अफगानिस्तान के लिए मखसूस मेयार मुतारिफ कराएंगे और कवानीन में तरमीम के जरिए अफगानिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ आयद की जा सकेंगी। इस हवाले से ऑस्ट्रेलवी डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि मुजव्वदा तरामीम इंसानी हुकूक के मुजरिम तालिबान के एहतिसाब की जानिब अहम कदम हैं। हुकूमत ने पीर को लीबिया में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यानी UNSMIL के साथ तमाम ताउन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिसका मकसद मुल्क में सियासी बातचीत की हिमायत और शहरियों की शराकत को मजबूत बनाना है। इससे पहले कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जो कि लीबिया के सियासी मुकालमे के मंसूबे का हिस्सा है। ये एक मुश्तरका इक़दाम है जिसे UNSMIL ने UNDP के इश्तिराक से नाफिज किया है। लीबिया की मशरिकी इंतजामिया ने एक बयान में इस मुआहिदे को अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन की गैर जानिबदारी के हवाले से बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा.com पर विजिट करें।